پھر اس شخص کو حفاظت کے ساتھ دروازے سے باہر پہنچا دو. جاؤ. رک جاؤ. ایک سوال ہے. یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ابو الحسن نے تمہارے سوال کے جواب میں کیا کہا. ابو الحسن کے ساتھیوں میں سے ہو؟ نہیں ہوں. نصیحت کی جو کہہ رہا ہوں اسے فراموش نہ کرنا اور اسے اہل افراد کے سپرد کر دینا. بہت اچھا. اب سمجھا کہ کیا کہہ رہے ہو. اب جاؤ. لیکن میری نظر میں تم اس کے اہل ہو، لہذا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا. فرمایا مجھے زبردستی مدینے سے خراسان لایا گیا ہے اور زبردستی اس منصب کو میرے حوالے کر دیا. کیا یہ ایسا نہیں ہے کہ یوسف نے جو معصوم رسول ہے حاکم مصر سے درخواست کی کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دو؟ وہ اس منصب کو چاہتے تھے اور میں نہیں چاہتا. وہ نبی تھا اور میں وسیع ہوں. مامون بھی حاکم مصر جیسا نہیں ہے کیونکہ وہ مشرک تھا اور یہ کلمہ گو. پھر فرمایا اگر رہا تو دیکھ لینا یہ کام اپنے انجام تک نہیں پہنچے گا. میرا پیغام فضل ابن سہل تک پہنچا دو کہ میں خود خلیفہ کے پاس جا کر تمام مسائل بیان کروں گا. سردار بزرگ، خلیفہ کا خط ہے نہ کہ فضل ابن سہل کا. کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا بات ہے؟ سپاہی ہیں. کیا سپاہی؟ آ جاؤ. دیکھنے دو آخر کیا لکھ رہے ہو.
क्या मतलब है इनका? शेर लिख रहे हो? मुझे दे दो। जब तक नहीं बताओगे कि कौन हो नहीं दूंगा। मैंने सारी रात कोशिश की कि समझूं, मगर तुमने कोई जवाब नहीं दिया। कोई अहम शख्स नहीं हूँ। फिर मेरी मदद क्यों की? क्योंकि तुम मदद के मोहताज थे। नाम क्या है? मेरा नाम दर्द है जिसकी कोई दवा नहीं। बताओ तुम, ताकि मैं खुश हो जाऊं। मेरा नाम देविल है। देविल? कहो क्यों रुक गए? बिलाखिर खुरासान पहुंच ही गए। हाँ, आ जाओ। तुमने वादा किया था कि मुझे अली इब्न मूसा रजा तक पहुंचाओगे। भूल तो नहीं गए? नहीं, याद है मुझे। खुश आमदीद अहले बैत की मुसीबतों का जिक्र करने वाले। पे कुर्बान है फर्जंद रसूल। देवी देर कर दी अमर, 2 दिन से तुम्हारा मुंतजिर हूँ। मुझे पैदल आना पड़ा। पैदल? हाँ, हर समय चाहता था कि मुझे गिरफ्तार करे। फिर क्या हुआ? खत पहुंचा दिया था? हाँ। इताअत की? नहीं, उसने कहा कि फजल इब्न सहल से कहना कि वो खुद खलीफा से बात करना चाहता है। ठीक है, आओ और अपने सफर की तमाम बातें खुद खलीफा को बताओ। हर समय के लिए खत ले गए थे, इसी तरह है ना? हाँ खलीफा मोहतरम। तो क्या जवाब दिया? कोई जवाब नहीं दिया, और वो खत को फजल इब्न सहल की तरफ से समझा और कहा कि मैं चाहता हूं कि उसको वास्ता बनाए बगैर खलीफा से खुद जाकर बात करूं। ये कहना चाहते हो कि इताअत नहीं की? जहां तक मैं समझता हूं, नहीं मेरे सरकार। इसके बावजूद लश्कर के साथ हमारी तरफ खुरासान चला आ रहा है। मेरा भी यही ख्याल है। بالصوم والصلاة وأين الأولى شقت بهم غربة النوى أفامين في الآفاق مفترقات عبور بجنب النهر من أرض كربلاء معرسهم فيها بشق فراتي उठ जाओ, रास्ता दो।
میں اس لیے حاضر ہوا ہوں تاکہ خلیفہ کو حالات سے آگاہ کروں اور خلیفہ کے قریبی لوگوں کی دھوکہ دہی اور اپنے خلوص و وفاداری کا ثبوت دوں. اچھا، ہم منتظر ہیں. آؤ آ کر بتاؤ. ہمیں انتظار ہے کہ سچے اور وفادار سردار کی زبان سے حقائق جانیں جو ہم خود بھی نہیں جانتے. آ جاؤ اسمے. خلیفہ محترم، امیر بزرگوار، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے بے غیرت نمک حرام، 1 سال سے تمہاری گستاخیاں دیکھ رہا ہوں، لیکن اپنے باپ کی خدمت اور تمہارے سفید بالوں کی خاطر اسے درگزر کرتا رہا. لیکن میں اب دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نافرمانی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر ہی ہماری طرف چلے آئے. تم خراسان میں فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ ہمیں غافل اور بے خبر ظاہر کرو اور اپنے آپ کو باہوش اور باخبر. اللہ کی قسم، میں نے کسی بھی شخص میں اس سے زیادہ جرت نہیں دیکھی اور اس سے بڑھ کر توہین نہیں سنی. اے خلیفہ بزرگوار، اجازت دو کہ کچھ کہوں. اپنے منہ کو بند رکھو. لے جاؤ اسے. اے خلیفہ بزرگوار، بنی عباس کی خلافت خطرے میں ہے، مجھے بولنے کا موقع دو. اے خلیفہ بزرگوار، اے خلیفہ بزرگوار، مجھے چلو. یہ مجوسی کا کام ہے، یہ مجوسی کا کام. تم بھی اس کے مکر و فریب کے سحر میں گرفتار ہو گئے. ہاں، اب بیٹھ کر اس کے زوال کا انتظار کرو. تمہارے قیدیوں کی تعداد 18 افراد میرے سرکار. غلطی کر رہے ہو. نہیں وزیر بزرگوار، میں ان سب کو اچھی طرح پہچانتا ہوں. 1 گھنٹہ پہلے 117 آدمی تھے، ہر سمے کے آنے کے بعد 118 آدمی ہو گئے ہیں. میں نے کہا نا غلطی کر رہے ہو. تمہارے قیدیوں کی تعداد اب بھی 117 ہی ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمر، میں یہ چاہتا ہوں کہ غیروں کی نظروں سے بچ کر اپنے کچھ دوستوں کو کوفہ، مدینہ، بغداد اور کچھ دوسرے اسلامی ممالک کی طرف روانہ کرو تاکہ یہ لوگ ان مقامات پر جا کر جو کچھ بھی دیکھیں وہاں کے حالات کو سمجھیں اور پھر ہمارے پاس آ کر اسے بیان کریں. میں؟ آخر میں کیوں؟ تعجب نہ کرو عمر، تم ہمارے لیے محترم بھی ہو اور قابل اعتماد بھی. میں فضل ابن سہل کا داماد ہونے کی وجہ سے اس سے منسلک ہوں. کوئی بات ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خصوصاً تم اور فضل ابن سہل کی زوجہ. تم دونوں نے حق و حقیقت کے راستے پر دل ہار دیا ہے.
مولا علی ابن موسیٰ رضا نے فرمایا ہے کہ میں نے ولایت عہدی کو اس شرط پر قبول کیا ہے کہ امور مملکت میں مداخلت نہیں کروں گا۔ سنا اس مومن نے کیا کہا؟ میرے چچا صاحب نے جو میرا ولی عہد بھی ہے یہ شرط لگائی ہے کہ امور مملکت میں مداخلت نہیں کریں گے۔ البتہ میں اپنی حکومت کے لیے کوئی شرط نہیں رکھتا سوائے ایک کے کہ فوج اور عوام میری اطاعت کرے۔ اب بولو کیوں یہاں آئے ہو اور کیا چاہتے ہو؟ جواب نہیں دو گے؟ بولو، خاموش کیوں؟ لیکن کسی نے اسے قتل نہیں کیا۔ ہر سمے بیمار اور تھکا ہوا تھا۔ وہ اپنی غلطی کی وجہ سے کافی ذہنی تکلیف اور اذیت کا شکار تھا۔ ہم نے بھی بطور سزا اسے کچھ دنوں کے لیے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ وہ بڑھاپے اور بیماری کا سامنا نہیں کر سکا اور اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بس یہی ہوا۔ کیا ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ اپنے باغی اور نافرمان لوگوں کو سزا دیں؟ کیا ہم نافرمانوں کو قید خانے میں نہیں ڈال سکتے؟ کیا ہم نافرمانوں کی گردن مارنے کا حق نہیں رکھتے؟ کیا قانون الہی کی حفاظت کی خاطر ہم یہ سب کچھ نہیں کر سکتے؟ کیا ہم تم لوگوں کو ہمارے وزیر اعظم کی یا ہماری نافرمانی اور گستاخی کرنے پر سزا دینے کا حق بھی نہیں رکھتے تاکہ دوسروں کو عبرت حاصل ہو؟ چلے جاؤ، چلے جاؤ اور اپنی زبان کی گرمی اور تیزی اپنے ماتحت سپاہیوں کے اوپر جا کر چلاؤ۔ اس طرح کی باتیں، اس طرح کی شکایت دراصل بوڑھی عورتوں کا شیوا ہے، نہ کہ جنگجو جوانوں کا۔ جاؤ، اپنے دل اور دماغ کو ٹھنڈا رکھو، اپنی تلواروں کو اپنے ہاتھوں میں رکھو اور میرے اور وزیر اعظم کے حکم کے انتظار میں رہو جب تک ہم دشمنوں پر حملہ کرنے کا حکم صادر نہیں کرتے۔ تمہاری عزت اور حرمت تمہاری اطاعت اور تمہارے تلوار چلانے پر ہے، نہ کہ اس زبان میں جو بلا وجہ چلتی رہتی ہے۔ چلے جاؤ۔ جاؤ اور میرا سلام میرے چچا کے بیٹے تک پہنچا دو۔ تمہیں کہا تھا کہ ہر شخص ابوالحسن سے ڈرتا ہے، تمہیں کہا تھا کہ ان کی روش ہمیں خوف میں مبتلا کر دیتی ہے۔ اب دیکھا کہ ہر سمے کا خوف بھی بے جانا تھا، دیکھا سب لوگوں کو، یہاں تک کہ ہمارے سرداروں کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ دیکھا یہ گدھے شکایت کرنے بھی انہی کے پاس گئے اور ہمیں خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس صورت کی بنا پر سب یہ جانتے ہیں کہ ابوالحسن مملکت کے معاملے میں کتنے بااختیار ہیں اور کسی بھی معاملے سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر وہ چاہیں تو سب کچھ طے و بالا کر دیں۔ ایک حقیقت تم سے کہوں، تمہاری مشاورت مزید تحمل کے قابل نہیں ہے۔ میں بھی ان حالات سے زیادہ خوش نہیں ہوں، لیکن کوئی چارہ بھی تو نظر نہیں آتا۔ کیا یہی ایک چارہ سوچا کہ ان کو مدینے سے لے آئے؟ ان کا مدینے میں رہنا خطرناک تھا اور وہ آپ کے لیے اور آپ کی حکومت کے لیے زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ ہمارے پائے تخت کو اپنی تعلیم اور تربیت اور تبلیغ کے مرکز میں تبدیل کرتے اور اپنی آواز کو مسجد سے نکال کے شہر کے گوشے گوشے میں اپنے چاہنے والوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ یا میں ایسے حالات سے دوچار ہوتے، وہی کرتے جو آج ابوالحسن کر رہے ہیں۔ کون سے حالات؟ نہ فوج ہے، نہ خزانہ، نہ قدرت، نہ جاؤ حشم، صرف ایک عہدہ ہے اس کے پاس، ولی عہدی، جسے ہم نے بخشا ہے، جسے سبھی جانتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔
آخر وہ کون سی حیثیت ہے جو ان کے پاس ہے اور ہم اس سے محروم ہیں؟ مقام غیر ذمہ داری، وہ ولی عہد جو امور مملکت میں مداخلت نہیں کرتا، خلیفہ کا جانشین جو اختیار نہیں رکھتا، نہ فیصلہ کر سکتا ہے، دوسرے مقام حکومت کے کسی امر کو نہیں بجا لاتا۔ یہ صحیح ہے کہ ہم نے وہ غلطی کی ہے جو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اٹھو فاطمہ، اٹھو اور ان مہپاروں پر جو کوفہ و مدینے میں خاک و خون میں غلطہ ہیں گریہ زاری کرو، ماتم کرو۔ اے سیدہ، تم نے زمین سے کیا کہا کہ وہ اس طرح تمہاری رازدار ہو گئی اور تمہارے جگر پاروں کو اپنے اندر پنہا کر گئی؟ اے سیدہ، اے سیدہ، جب بغداد پہنچو تو ذرا رک جاؤ اور اپنے بیٹے موسیٰ کاظم کو، جن کو قید خانے میں شہادت ملی، پرسا لو۔ میں اس ذکر گریہ پر قربان میں اس ذکر گریہ پر۔ میرا سلام ہو، میرا سلام ہو۔ وقبر بطوس اللحد على الأحشاء بالزفرات إلى الحشر حتى يبعث الله قسم روح القدس نے ہی ان اشعار کو تمہاری زبان پر جاری کیا۔ یہ ہدیہ ہے تمہارے لیے، میری قبا ہے، کیا تمہیں پسند آیا؟ میری جان آپ پر قربان ہے زہرا کی آنکھوں کے نور، اللہ کی قسم اتنا نفیس تحفہ اس سے پہلے دیکھا اور نہ اس سے پہلے سنا۔ دیبل، کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اشعار میں کچھ اضافہ کروں تاکہ تمہارے اشعار خاندان رسول خدا کی مظلومیت کی سچی تصویر بنے؟ ہاں میرے مولا، جو بھی آپ کو پسند ہو وہی ہماری بھی مرضی ہے۔ گریہ کرو اس قبر پر جو طوس میں ہے، واہ اس مصیبت پر جو قیامت تک دلوں میں قائم و دائم رہے گی، یہاں تک کہ خداوند قائم آل محمد کو ظاہر کر کے ہماری مشکلات کو رفع کرے گا۔ میری جان قربان، جو قبر طوس میں ہے وہ کس کی ہے؟ وہ میری قبر ہے۔ اب یہاں سے چلے جاؤ، جب بھی ہمارے شیعوں سے ملو تو ہمارا سلام پہنچا دو اور ہماری داستان مظلومیت کو بیان کرو۔ اب میری تم لوگوں سے گزارش ہے، مجھے خلیفہ اور اس کے وزیر کے ساتھ تنہا چھوڑ دو، وہ مجھ سے تنہائی میں گفتگو چاہتا ہے۔ واپس جاؤ اور اللہ تعالی کی اطاعت کرو اور اس کے کرم و فیض کے منتظر رہو۔
یہاں سے ایک راستہ ہے، شہر میں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تم لوگ شور و غل کرنا، یقیناً ان کے اطراف کے لوگ تمہاری طرف آئیں گے. میں ان کے پاس جاؤں گا، حملہ کروں گا، سر جدا کر دوں گا، آؤ بکا کروں گا، ہم دونوں کو بھاگنے کا موقع مل جائے گا. خطرناک ہے علی. ہاں خطرناک ہے. ایک مشکل آ پڑی ہے، مجھے امید ہے یہ مشکل بھی جلد ہی حل ہو جائے گی. کیا مشکل ہے؟ علی ابن عثمان اور داؤد ابھی تک شہر میں ہے اور اپنی اسی نیت پر قائم ہے. علی ابن عثمان اور داؤد، وہی دو جو ابو الحسن کی جان لینے کا ارادہ رکھتے تھے. تم نے تو کہا تھا کہ شہر سے نکل گئے. شاید غلط فہمی ہو گئی تھی. کل کی خبر کے مطابق وہ اسی شہر میں موجود ہیں. تمہارے جاسوسوں کو دیر سے خبر ملتی ہے. یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ کیا چاہتے ہو؟ یہ دونوں کہاں چلے گئے؟ جب تک یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو، کچھ نہیں بتاؤں گا. بات کرو، وقت گزر رہا ہے ورنہ وہ بھاگ جائیں گے. کیوں بھاگیں گے؟ کوئی جرم کیا ہے کیا؟ ابھی تو نہیں، لیکن ممکن ہے بعد میں مرتکب ہوں. تم لوگ فکر نہیں کرو، وہ مجرم نہیں ہے. کچھ دن میرے مہمان رہے، اب چلے گئے ہیں. چلے گئے اور بس. کہاں؟ نہیں معلوم. وہ دونوں ابو الحسن کو قتل کرنا چاہتے ہیں. قتل کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ نہیں، 1 گھنٹہ پہلے گھر چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں. فاضل، اگر وہ قتل ہوئے تو سب تم پر شک کریں گے. کوئی چارہ نہیں ہے. خلیفہ بیمار ہیں اور سب لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو الحسن ہی نماز پڑھائیں گے. خلیفہ کو بتاؤ ان کی جان خطرے میں ہے. قبول نہیں کرے گا. خلیفہ بہت خوف زدہ ہے، یہ خبر نہیں سن سکے گا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، چاہے اس کی قیمت مجھے اپنی جان کی صورت میں دینی پڑے. نہیں، قبول نہیں کرے گا. پھر ایک ہی راستہ ہے کہ ابو الحسن خود ہی انکار کر دیں. ہاں صحیح ہے، جاؤ ان کو ان حالات سے آگاہ کرو. ٹھیک ہے. تو پھر ابو الحسن نے قبول نہیں کیا. فضل کی بیوی اور داماد تمام اہداف سے دستبردار ہو کر علی ابن موسیٰ رضا کے ساتھیوں سے مل گئے ہیں. آزر دخت اس قدر ان کی شہدائی ہو گئی ہے کہ میرے باپ کے مقابلے پر آ گئی ہے. میرے باپ کے مقابلے پر. اور تم اتنے عاشق ہو گئے ہو کہ ان کی حفاظت میں سر و پیر میں بھی تمیز نہیں رکھتے. امین اور ہر سمے کے قتل کا ذمہ دار سب فضل ابن سہل کو سمجھتے ہیں، اور اگر اب ابو الحسن قتل ہو گئے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تمہارا باپ ایک بڑا ہرجانہ دینے پر مجبور ہوگا. چونکہ ابو الحسن خود بھی یہ جانتے ہیں، لہذا جیسے طے پایا تھا اسی طرح مراسم ادا کر دیے جائیں. مجھے یقین ہے. کس بات سے؟ یہی کہ ابو الحسن کی جان کی حفاظت تمہارا مقصد نہیں ہے. تم ہو؟ ان حالات میں ہاں. تو تم بھی ابو الحسن کے ساتھیوں کے ساتھ جا ملے ہو؟ نہیں، البتہ اگر وہ بھی قتل ہو جائیں تو مجھے ہی ان تینوں ہلاکتوں کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا. 3 قتل؟ امین، ہر سمے اور اب علی ابن موسیٰ رضا.
لوگ ہیں، ہر طرف سے آ رہے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دونوں اس مجمع میں موجود ہیں۔ کیا؟ علی ابن عثمان اور داؤد نے ان لوگوں کے درمیان اپنے آپ کو چھپا لیا ہے۔ ہوشیار رہو، ممکن ہے وہ دونوں افراد اسی گروہ میں موجود ہوں۔ کون سا گروہ؟ سامنے سے آ رہے ہیں اور امام سے متصل ہو رہے ہیں۔ یہ لوگ تمہارے زیادہ نزدیک ہیں۔ اتنی بڑی تعداد لوگوں کی جمع ہو گئی ہے کہ آج تک نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی۔ میں نے خود ان لوگوں کو جو جمع ہوئے تھے دیکھا ہے۔ نہیں سرکار، نہیں دیکھا ہے۔ ہر طرف سے لوگوں کا ہجوم آ رہا ہے، لیکن وہ خراسانی نہیں ہے بلکہ اطراف و کنار سے آ رہے ہیں۔ اتنے زیادہ ہیں کہ اگر شہر پر دھاوا بول دیں تو فوج بھی مزاحمت نہیں کر سکتی۔ جتنے لوگ شہر میں جمع ہوئے تھے اس سے بھی زیادہ، 1000 گنا زیادہ۔ نہیں ہے، اس مجمع میں نہیں ہے۔ مار دیا، میں نے علی ابن عثمان کو مار دیا۔ تم نے؟ ہاں۔ کہاں تھا؟ اس مجمع کے درمیان چھپا ہوا تھا۔ اور داؤد؟ اگر اتنے زیادہ لوگ ابوالحسن کے ساتھ خراسان آ گئے، بہتر ہے کہ ان کو واپس بلا لیا جائے۔ واپس بلا لیں؟ کس بہانے سے؟ اس بہانے سے کہ ان کی جان خطرے میں ہے۔
یقیناً یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، حقیقت میں ان کی جان خطرے میں ہے۔ ہمیں ابو الحسن کو خراسان نہیں لانا چاہیے تھا۔ علی ابن عثمان کو تو میں نے مار دیا ہے، لیکن داؤد ابھی زندہ ہے۔ اینها کی هستند؟ اینها دیگر کجا بودند؟
کچھ نہیں، حالت خراب ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ تم جاؤ۔ فرزند رسول، ان لوگوں کا جوش اور ولولہ ان کی آپ سے اور خاندان رسول سے محبت کی نشانی ہے، لیکن ان حالات سے میں پریشان ہو گیا ہوں اور آپ کی جان کی طرف سے خوفزدہ۔ اجازت دیں تو میں اس کام کو انجام دے دوں؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدة۔ جہنم ہو گیا، داؤد مارا گیا، داؤد مارا گیا۔ فضل، ہمیں ان دنوں کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ خود بہتر جانتے ہیں کہ کون سی۔ ابوالحسن کے بارے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ان مشکلوں کو ایک دوسرے کی مدد سے حل کر سکیں گے۔ پہلی مشکل یہ ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے ہمارے رزق کو کم کر دیا ہے اور لوگ قحط، فکر و فاقہ سے دوچار ہو گئے۔ دوسری مشکل ابوالحسن ہے، ان کا وجود، ان کی گفتار و رفتار اور ان کی رسول خدا سے قربت، علم و عمل، امامت، ان باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا ہے اور مجھ سے میرا آرام اور سکون چھین لیا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اس مشکل کو کون حل کرے گا؟ یقیناً یہ تمہارا یا میرا کام نہیں ہے، نہ کوئی ہم سے اس کی توقع رکھے گا۔ یہ اس کا کام ہے جو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ہے۔ کون سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے؟ وہی جو سب سے اچھا بندہ ہے، جانشین رسول خدا ہے، اور تمام لوگ فقط اس کی طرف امیدیں لگاتے ہیں، نہ کہ میری اور تمہاری طرف۔ صحیح کہا آپ نے۔
समझ रहा हूं कि क्या कहना चाहते हैं आप, लेकिन वो आपकी ख्वाहिश के आगे आने की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। हम कुछ नहीं कहेंगे, लोग कहेंगे, बुजुर्गान इसकी ख्वाहिश करेंगे। सलामुन अलैकुम। सलाम हो फर्जंदे रसूल पर। सलाम हो मेरे चचा के बेटे पर। वालेकुम अस्सलाम। लोगों से कह दो 3 दिन रोजा रखें, तीसरे दिन नमाज बारान पढ़ेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन नहीं आ रहा? क्या मतलब? कि इस काम के पीछे कोई साजिश न हो। साजिश? किसकी तरफ से? मामून और फजल इब्न सहल। फजल इब्न सहल? दरअसल तुम होश और जहानत से बेबैरा हो। अबुल हसन नमाज पढ़ाएंगे और बारिश नहीं होगी, नतीजा क्या होगा? लोग नफरत करेंगे और उनकी अतराफ से मुंतशिर हो जाएंगे और खिलाफत मामून मुस्तहकम हो जाएगी। वो खुद अपने खिलाफ साजिश कर रहे हैं ताकि अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं तुम्हारी उन मकरूह मुशावरत से महरूम हो गया हूं। अगर अली इब्न मूसा रजा नमाज पढ़ें, दुआ करें और बारिश न हो तो फिर? कुछ नहीं। कुछ नहीं? जानते हो कि लोगों पर इसका क्या असर होगा? क्या जरूरी है? जरूरी नहीं। नहीं, जरूरी नहीं है। अबुल हसन ने कहा है कि नमाज पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, लेकिन ये कौल नहीं दिया कि अल्लाह हर हालत में दुआ कबूल करेगा और बारिश नाज़िल करेगा। देखो किस तरह जा रहे हैं। हाँ, जानते हैं कि बारिश नहीं होगी। सही है, जानते हैं। तो फिर क्यों? उम्मीद रखते हैं कि बस इनके पास सिवाय लोगों को खुश करने के कोई और चारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तारीफ उस अल्लाह की जिसने नेमतों को हम्द के साथ और शुक्र को नेमतों से वाबस्ता किया। उसको याद करते हैं कि जैसा मुसीबत में याद किया जाना चाहिए, और इन इंसानों के लिए उसी की मदद चाहते हैं। ऐ अल्लाह, हम तेरी तरफ ही रुजू करते हैं। इस हालत में कि खुश्क साली की वजह से जानवर जंगलों में परेशान हैं और बच्चे घरों में मुस्तरिब और गिरिया गुनाह हैं।
اے اللہ اپنے ابر رحمت کو ہم پر نازل فرما اور اپنی برکت کا نزول فرما، رحمت بے حساب عطا فرما اور بارش کے اس پانی سے ہم کو فائدہ پہنچا، جو کچھ خشک ہو گیا ہے اسے سیراب فرما۔ اے بخشنے والے ہم سب کو بخش دے۔ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ بہت انتظار ہو گیا، بارش نہیں ہوئی۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ صحیح کہہ رہا ہے، میں بھی واپس جا رہا ہوں۔ میں بھی انتظار کر کے اب تھک گئی، بہتر یہی کہ واپس چلی جاؤں۔ صبر کرو، ہم بھی آ رہے ہیں۔ ہم بھی جا رہے ہیں، چلو اٹھ کھڑے ہو۔
सा पैगाम।